تو ہوموپیتھی کیا ہی عجیب چیز ہے، اس نے ایسی دوا بنا دی ہے، اس کے سائنسدانوں نے ایسی دوا بنا دی ہے، ہوموپیتھک ڈپارٹمنٹ نے ایسی دوا بنا دی ہے کہ جو لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں، جن کا مزاج بہت زیادہ شکی ہوتا ہے، ان کے لیے ہوموپیتھک نے ایک دوا بنائی۔ اکثر گھروں میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ جس حساب سے آج کل کا ماحول ہے، گھروں میں جھگڑے، واہیات، ایک بہو دوسری بہو سے جھگڑا کرتی ہے صرف شک کے ماحول میں کہ اس نے مجھ سے زیادہ زیور بنوا لیا، حالانکہ اس نے ابھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں، لیکن ایک دماغ میں فطور پڑ جاتا ہے۔ اکثر گھروں کے حالات میں بیان کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے جانتے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات کو کیسے جان رہے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر انسان کا دماغ اور دل کلیئر نہیں ہے، صاف نہیں ہے، تو اس کو بہت ساری الگ الگ بیماریاں اس کے بدن میں پلنے لگتی ہیں، پنپنے لگتی ہیں، صرف ایک چیز کی وجہ سے۔ جس کا دماغ اور جس کا دل اگر نہیں صحیح ہے، اگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس میں کم ہے، تو وہ بیمار پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سعد احمد انصاری آپ کی خدمت میں۔ دوستوں، ہمارے آس پاس میں بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو شکی مزاج کی ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی عورت ہوتی ہے جس کا مزاج شکی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ آج کل 99% گھروں کا یہ حال ہے۔ صرف ایک عورت اگر گھر میں گڑبڑ ہے تو پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بوڑھی عورتیں ایسی رہتی ہیں جو بھی شکی مزاج کی رہتی ہیں، ان کا بھی مزاج شکی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا چھوٹا والا لڑکا بہت مجھے کم چاہتا ہے، میرا بڑا والا لڑکا مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے۔ ایک شک ہو جاتا ہے ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں، کہ چھوٹا والا لڑکا اپنے ابو کو زیادہ چاہتا ہے۔ تو یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور ایک مزاج بھی ہے، ایسا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، یہ شک جو دماغ میں بھرا ہوتا ہے۔ تو ہوموپیتھی کیا ہی عجیب چیز ہے، اس نے ایسی دوا بنا دی ہے، اس کے سائنسدانوں نے ایسی دوا بنا دی ہے، ہوموپیتھک ڈپارٹمنٹ نے ایسی دوا بنا دی ہے کہ جو لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں، جن کا مزاج بہت زیادہ شکی ہوتا ہے، ان کے لیے ہوموپیتھک نے ایک دوا بنائی ہے۔ اس کا نام میں ابھی لوں گا اور آپ حضرات نوٹ بھی کر لیں۔ اکثر گھروں میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ جس حساب سے آج کل کا ماحول ہے، گھروں میں جھگڑے، واہیات، ایک بہو دوسری بہو سے جھگڑا کرتی ہے صرف شک کے ماحول میں کہ اس نے مجھ سے زیادہ زیور بنوا لیا، حالانکہ اس نے ابھی ایسا کچھ کیا ہی نہیں، لیکن ایک دماغ میں فطور پڑ جاتا ہے۔ اکثر گھروں کے حالات میں بیان کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے جانتے ہیں، ہمارے گھروں کے حالات کو کیسے جان رہے ہیں؟ تو یہ اکثر گھروں کے حالات ہیں، 99.9% گھروں کے حالات یہی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ بہت سارے جو شوہر حضرات ہیں، ہسبینڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی وائف پر شک کرتے ہیں کہ میری وائف فلاں سے تو نہیں ہے کہیں کنیکشن، دوسری جگہ تو کنیکشن نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں اپنے شوہر پر شک کرتی ہیں، ہسبینڈ پہ شک کرتی ہیں کہ یہ باہر رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں دوسری جگہ تو کنیکشن نہیں ہو گیا۔ ایک دماغ میں فطور پڑ جاتا ہے، اس سے ذہنیت خراب ہوتی ہے، مینٹالٹی خراب ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر انسان کا دماغ اور دل کلیئر نہیں ہے، صاف نہیں ہے، تو اس کو بہت ساری الگ الگ بیماریاں اس کے بدن میں پلنے لگتی ہیں، پنپنے لگتی ہیں، صرف ایک چیز کی وجہ سے۔ جس کا دماغ اور جس کا دل اگر نہیں صحیح ہے، اگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس میں کم ہے، تو وہ بیمار پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو الگ الگ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ رات میں جب لیٹتا ہے بستر پر تو الگ الگ اس کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں۔ وہ رات میں 1 بجے 2 بجے 3 بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بعد اس کو نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتا ہے انہی خیالات کو لے کر۔ تو کیا علاج ہے ان کا؟ ہم ایسی کون سی دوا دیں؟ وہی میں نے بات بتائی، ہوموپیتھک ڈپارٹمنٹ نے ایک ایسی دوا بنائی ہے شکی لوگوں کے لیے، اسپیشل جو لوگ شکی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دوا ہے۔ کون سی دوا ہے وہ؟ لیکیسس 200 پاور میں۔ کون سی دوا ہے؟ لیکیسس 200 پاور میں۔ اس کو جو لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں،
جن لوگوں کا مزاج ذہنی طور پر صحیح نہیں رہتا، چڑچڑے مزاج کے ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف میں ہمیشہ جھگڑا، ماں باپ میں ہمیشہ جھگڑا، تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہومیوپیتھک دوا ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ صرف پانی کے جیسی رہتی ہے دوا۔ اس کو جیسے آپ کو دوا کیسے پلانی ہے، آپ کے شوہر جیسے مان لیجئے ایک عورت ہے، ان کے شوہر شکی مزاج کے ہیں، ان پہ زیادہ شک کرتے ہیں، تو عورت یہ کام کرے، جب ان کو ایک گلاس پانی لے جا کے دیں تو اس میں اس دوا کی 15-20 بوند ڈال دیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے دوا پی لی ہے، اور دھیرے دھیرے ان کے اندر سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو ایسے ہی استعمال کرانا چاہیے کہ سامنے والے کو یہ معلوم نہ پڑے کہ مجھے کس چیز کی کیا ہے اس پانی میں، کون سی دوا ہے اس پانی میں، ان کو معلوم نہ پڑے۔ اس کو آدھے کپ پانی میں یا ایک گلاس پانی میں 15 سے 20 بوند ڈال کر صبح، دوپہر اور شام، اگر نہ ہو صبح دوپہر میں نہ ہو تو صبح اور شام تو ضرور پلائیں۔ اس سے انشاءاللہ بہت جلدی ان کے ذہنوں سے جو گندگی بھری ہے، جو فطور بھرا ہے، وہ انشاءاللہ وہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو بہت سارے گھروں کو میرے حساب سے بہت سارے جو سوالات ہیں ان کے ذہنوں میں ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔